بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل پکڑنے کا ایک طریقہ ذکر کیا تھا کہ لفظ عام آئے تو اس کی عمومیت کا اعتبار بہر صورت رکھا جائے گا۔ اس پر ایک اور مثال قبول کیجئے، اللہ نے چاہا تو بہت سارے عقدے حل ہوں گے۔ ایک لفظ ہے کل، یہ لفظ عام ہے، لفظ کل عام ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا اس کی عمومیت کا اعتبار رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایک آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ آیت مبارکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ حسنہ کا معنی جنت ہے، بھلائی بھی کیا ہے مفسرین نے، کوئی بھی اب معنی کریں۔ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے یا ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ قرآن کا لفظ عام ہے۔ جب ہم مطلب بیان کریں گے، معنی بیان کریں گے، مفہوم بیان کریں گے تو اس کل کے عام میں تخصیص نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ الصحابۃ کلھم عدول کہنا مجبوری بن جائے گی، کیونکہ قرآن میں سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اب جو صحابی ہوگا اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کوئی حدیث لے کے آئے یا کوئی واقعہ لے کے آئے تو اس شخص کا وہ واقعہ اور وہ حدیث اگر اس کل سے ٹکرا جائے گی تو وہ واقعہ ترک کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اس حدیث کو ناقابل عمل قرار دے دیا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ بعض لوگ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بارے میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں واقعات کی کتابیں اور ان واقعات سے عقیدے بناتے ہیں، غلطی ہوتی ہے۔ قرآن فہمی اسے نہیں کہا جاتا، واقعات سے عقیدے نہیں بنتے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے جناب سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ستایا ہے، ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ کتنی بری بات۔ میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا اس نے سر چکایا اور کہنے لگا جی مسلمان تو ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے سیدہ بطول زہرا سے دشمنی کی ہے، مولا علی سے دشمنی کی ہے، اس لیے ان پر لعنت کی جائے گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو صحابی ہوں گے؟ اگر آپ ان کے مسلمان ہونے کے قائل ہیں تو یہ صحابی ہوں گے؟ تو کہنے لگا صحابی بھی ہیں۔ تو میں نے کہا اگر یہ صحابی ہیں تو پھر اس کل میں سے ان صحابہ کو کیسے نکالیں گے؟ تو اس نے واقعات سنانے شروع کیے۔ تو میں نے اس سے کہا واقعات سچے بھی ہوں تو وہ اعتبار کے لائق نہیں رہیں گے، جھوٹے واقعات تو ویسے اعتبار کے لائق نہیں ہوتے، سچے واقعات بھی ہوں تو قرآن کی اس آیت سے مقابلے کی وجہ سے وہ قابل اعتبار نہیں رہیں گے۔ تو بڑا پریشان ہوا۔ اب وہ کئی واقعات اس نے مجھے سنائے۔ پھر وہ گفتگو کرتے کرتے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ آ گیا۔ اس سے بھی پھر میں نے یہی سوال کیا کہ امیر معاویہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو وہ چونکہ اہل تشیع سے تعلق رکھتا تھا تو اس نے کہا ہم کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تم کافر کہتے ہو تو کفر کی دلیل دینی پڑے گی، تمہیں یہ پیش کرنی پڑے گی دلیل کہ امیر معاویہ کی زبان سے یا قول سے یا فعل سے یہ والا جو عمل تھا یہ کفریہ ہوا۔ تو کہنے لگا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو انہوں نے لڑائی کی تو اہل بیت کی جو عداوت اور دشمنی ہے وہ کفر ہے۔ کیا مولا علی سے لڑائی ہوئی تو امیر معاویہ کافر ہو گئے؟ مولا علی کے بعد آئے امام حسن۔ امام حسن نے جناب سیدنا امیر معاویہ سے کانٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا، خلافت انہیں دی،
مسلمانوں کی خلافت امیر معاویہ کو دی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جناب امام حسن نے وہ بندہ جو جناب علی کے دور میں کافر ہو چکا، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کیسے؟ امام حسن کی جو حمیت اسلامیہ تھی، جو غیرت اسلامیہ تھی، اس نے یہ گوارا کیسے کیا کہ کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، دوستی کر لیں، دوستی نہ صحیح کانٹریکٹ کر لیں۔ کافروں سے کانٹریکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب امیر معاویہ مولا علی کے زمانے میں کافر ہوئے، امام حسن مولا علی کے بعد ان سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں، تو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ یہ تکے کے عقیدے نہیں ہوا کرتے۔ امیر معاویہ مومن تھے جب بھی امام حسن نے ان سے صلح کی، ان سے کانٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا۔ اگر مومن نہ ہوتے تو معاہدہ نہ ہوتا۔ امید ہے کہ یہ بات ہمیں سب کو سمجھ آ جائے گی۔ اب امیر معاویہ امام حسن کے زمانے تک مومن ہے۔ جب امام حسن کے زمانے تک مومن ہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ بوقت وصال بھی وہ مومن ہیں کہ امام حسن کے بعد تو انہوں نے کسی سے کچھ کیا ہی نہیں۔ جو کچھ ان کے معاملات تھے وہ مولا علی کے زمانے کے تھے۔ چلیں، اب ان کا ایمان ثابت ہوا۔ جب ان کا ایمان ثابت ہوا تو صحابیت ثابت ہو جائے گی۔ جب یہ بھی صحابی ثابت ہو جائیں گے سیدنا امیر معاویہ، اب کوئی مائی کا لال اس کلن سے معاویہ کو باہر نکال کے دکھائے، وہ بولے کہ اس کلن میں امیر معاویہ شامل نہیں ہے، دلیل پیش کرے۔ قیامت آ جائے گی، کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ملے گی جو اس کلن سے جناب امیر معاویہ کو باہر نکال دے۔ تو امیر معاویہ کی جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے لڑائی کے باوجود، خلافت میں کئی امور میں خطائے اجتہادی کے باوجود اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے تو جناب صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، سیدہ عائشہ ہوں، جناب امیر معاویہ ہوں، سیدنا سفیان ہوں، یا کوئی بھی صحابی ہو جسے صحابیت کا مرتبہ ملا، اسے کلن کا وعدہ ملے گا، اور جسے حسنہ کا وعدہ ملا اس کے بارے میں زبان کھولنے والا، بد زبانی کرنے والا مجرم ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ اصول سمجھنے آ جائیں۔ ہم اصولوں کی روشنی میں اگر قرآن سمجھیں تو بآسانی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔